میں جیسے ہی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو مجھے مسجد کی چھت کی طرف ایک کپڑا جھولتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی دوپٹہ ہے، جبکہ مسجد کے مولوی صاحب تو شادی شدہ نہیں تھے، اور ویسے بھی ان کی امی اور بہنیں گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ مسجد میں اوپر کوئی کمرہ بھی نہیں بنا ہوا تھا، صرف ایک چھوٹا سا اسٹور تھا جس میں کچھ فالتو سامان وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ میں اکثر اس مسجد میں آتا رہتا اور یہاں پر ہی نماز ادا کیا کرتا۔ کبھی کبھار میں یہاں کی صفائی بھی کر دیتا اور ضرورت پڑنے پر نمازیوں اور اعتکاف میں بیٹھے لوگوں کی خدمت بھی کر دیتا۔ لیکن آج اس دوپٹے پر جیسے ہی نظر پڑی میں عجیب سی سوچوں میں گر گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس کا دوپٹہ تھا، اور اگر مولوی صاحب کے گھر سے کوئی آیا ہے تو کیا وہ مسجد میں بنے اسٹور میں ٹھہرا ہوا ہے؟ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ اسی لیے نماز سے فارغ ہوتے ہی میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب کیا اوپر کوئی ٹھہرا ہوا ہے؟ گھر سے کوئی آیا ہے کیا؟ میری بات سن کر مولوی صاحب کہنے لگے، ارے نہیں میاں، گھر سے کون آئے گا؟ ان کی بات سن کر میں حیرت میں گر گیا۔ اگر مولوی صاحب کے گھر سے کوئی نہیں آیا تو پھر اوپر کون ہے؟ اسی لیے میں یہ جاننے کے لیے وہاں کون ہے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا آیا، اور پھر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا نام رضوان ہے اور میں ایک جوان لڑکا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک چھوٹے سے محلے میں آباد۔ یہاں پر میرے والد صاحب کا اپنا گھر ہے۔ ہم سفید پوش سے لوگ ہیں۔ میں ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہوں جہاں پر مجھے مناسب تنخواہ ملتی ہے، گھر اپنا ہے اور ضروریات محدود ہیں، اسی وجہ سے اچھا گزارا بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ امی بھی بہت سمجھدار ہیں اور گھر کے خرچ کو چلانے کے لیے کافی جوڑ توڑ کر رکھتی رہتی ہیں۔ گھر میں میرے علاوہ امی ابو اور میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ ان دونوں بہنوں سے مجھے فطری طور پر بہت محبت ہے۔ مجھ سے چھوٹی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے، جبکہ سب سے چھوٹی ابھی کالج میں پڑھ رہی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اگلے سال اس کی بھی شادی کر دوں اور پھر اپنے بارے میں کچھ سوچوں۔ ابو ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر آفیسر ہیں۔ ان کو ایک معقول پینشن آتی ہے جس کے ساتھ گھر کی گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ میں یوں تو کافی سادہ اور مست مزاج لڑکا ہوں، دفتر میں بھی زیادہ کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہوں کیونکہ میں ذرا تنہائی پسند ہوں۔ محلے میں بھی میرے 2 یا 3 لڑکوں سے ہی بس دوستی ہے جو بچپن ہی سے میرے ساتھ ہیں۔ ہم یوں تو دفتر سے جب گھر آتے ہیں تو پھر زیادہ گھر پر ہی ہوتے ہیں، لیکن ہفتے والے دن جیسے ہی دفتروں سے گھر آتے ہیں تو پھر ہم چاروں یار ہوتے ہیں اور ہماری تفریح ہوتی ہے۔ ہمارے گھر والے بھی ہماری سعادت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ بھی ہمیں روکتے نہیں تھے، اگرچہ امی کا خیال تھا کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، یہی مناسب عمر ہوتی ہے جب اپنے گھر کو آباد کر لینا چاہیے۔ لیکن میں انہیں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ پہلے چھوٹی کا رشتہ دیکھیں اور پھر میرا سوچئے گا، کیونکہ بہن کی ذمہ داری سر پر ہوتے ہوئے میں کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ میری دلیل سن کر امی بھی خاموش ہو جاتی کیونکہ ان کو پھر سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ ہمارے محلے میں جو سب سے قریب مسجد پڑتی تھی، میں مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پر ادا کرتا۔ اس طرح علاقے کے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی اور ایک دوسرے کا حال احوال بھی دریافت کر لیتے۔ معمول کے مطابق میں آج بھی مسجد میں آیا اور صفے بچھانے لگا۔ صفے بچھاتے بچھاتے میری نظر اچانک اوپر چھت کی طرف پڑی تو وہاں پر مجھے ایک آنچل لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ آنچل اس سے پہلے میں کبھی نظر بھی نہیں آیا تھا، اور اوپر تو خالی چھت تھی، صرف چھت کے کونے میں ایک چھوٹا سا اسٹور بنا ہوا تھا، بس اس میں وہ کاٹ یا کباڑ رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ تو پوری چھت ہی خالی تھی، نہ جانے پھر اوپر کون تھا۔ میرا دل کیا کہ میں مولوی صاحب سے پوچھ لوں کہ اوپر کون ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ نہ جانے مولوی صاحب کہیں غصہ ہی نہ کر لیں۔ تاہم میرا دھیان بار بار اس آنچل کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اب بہت مشکل سے میں نماز کی طرف فوکس کر پایا۔ اس کے بعد اگلے دن بھی مجھے وہی آنچل دوبارہ لہراتا ہوا نظر آیا اور پھر میں حیران رہ گیا کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ آج بھی وہ موجود ہوگا۔ میں نے سوچا مولوی صاحب سے پوچھوں، پھر ان سے پوچھنے بھی گیا، لیکن وہاں پر محلے کے 3-4 باعزت لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ان سب کے بیچ پوچھنا مناسب نہیں لگا، اسی لیے میں اٹھ کر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے امی سے بات کی اور کہا کہ امی، نہ جانے مسجد میں کون آیا ہے، شاید مولوی صاحب کے گھر سے کوئی آیا ہے کیونکہ اوپر چھت پر مجھے ایک دوپٹہ لہراتا نظر آتا ہے۔ میں نے ذرا الجھتے ہوئے کہا تو امی کہنے لگی، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کے گھر سے کوئی آیا ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق مولوی صاحب کی شادی نہیں ہوئی اور چھت پر ویسے بھی کوئی کمرہ نہیں ہے جو وہاں پر کوئی رہ سکے۔
میں نے آہستہ سی آواز میں امی سے کہا تو امی کہنے لگی تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ کوئی تو ہوگا، مولوی صاحب بہتر جانتے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں چپ کر گیا، اسی لیے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ تاہم میرے ذہن میں سوچ بچار چل رہی تھی، نہ جانے کیوں میرا دھیان بار بار اس طرف جا رہا تھا۔ 2 دن سے اب میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں مسجد نماز ادا کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکا۔ آج طبیعت کچھ سنبھلی تھی تو میں دوبارہ مسجد چلا آیا، لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہی میری نظر اوپر چھت کی طرف اٹھی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ آج بھی وہاں پر ایک سرخ آنچل لہرا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہے اور اس طرح کا آنچل یہاں پر کیوں ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نماز ختم ہونے کے بعد سب لوگ چلے گئے تو میں مولوی صاحب کے پاس چلا آیا اور مجھے دیکھ کر وہ خوش اخلاق سے کہنے لگے، آؤ رضوان میاں، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے، پتہ چلا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی بس مولوی صاحب موسم کا اثر تھا، اب تو کافی بہتر ہوں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا اور پھر سرسری سی لہجے میں مولوی صاحب سے پوچھنے لگا، مولوی صاحب کیا مسجد میں گھر سے کوئی آیا ہے؟ تو میری بات سن کر مولوی صاحب چونک اٹھے اور کہنے لگے، نہیں میاں، کس نے آنا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، گھر پر ایک بوڑھی والدہ اور چھوٹی بہن ہی تو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک بھائی اور بھابھی وہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، میں ہی ان سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ مولوی صاحب نے تفصیل سے جواب دیا تو میں ذرا شرمندہ ہو کر رہ گیا اور ساتھ ہی مولوی صاحب سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو، بس ویسے ہی مجھے محسوس ہوا تھا جیسے مسجد میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے طریقے سے بات ختم کر دی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، ہم سب یہاں مہمان ہی تو ہیں، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ مولوی صاحب کی بات سمجھ کر میری روح تک کانپ اٹھی تو پھر کچھ دیر کی باتوں کے بعد میں اٹھ کر گھر چلا آیا، لیکن آنے سے پہلے میں مڑ کر اس سرخ آنچل کو دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ میری الجھن زیادہ بڑھ گئی تھی، نہ جانے پھر وہ کون تھی، اگر وہ مولوی صاحب کے رشتہ دار نہیں تھے تو کون تھے، اور مسجد کی چھت پر کیا کر رہی تھی، اور اتنے دنوں سے کسی کو اس کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چلا۔ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج چونکہ ہفتہ تھا اس لیے ہم سب پیارے دوستوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونا تھا۔ ہم اپنی محفلوں کے لیے پہلے ہی کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، آج بھی جگہ کا انتخاب تھا تو سب وہیں پر اکٹھے ہو گئے۔ میں آج کچھ سست سا تھا، اسی لیے یار دوست کہنے لگے، کیا بات ہے تو وہاں سے اتنا چپ چپ کیوں ہے؟ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ لگا دیا۔ سب کو یقین تو نہیں آیا تھا، وہ اپنی موج مستی میں شروع ہو گئے اور مجھے وہ سرخ آنچل ابھی بھی اپنی طرف کھینچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں یاروں دوستوں سے کچھ دیر بعد معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے وہاں آنچل نظر آیا تو میں ساتھ ہی مسجد کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اس وقت ذرا بھی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ ابھی جیسے ہی چھت پر پہنچا تو دیکھا ساری چھت خالی تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت پر کوئی ہے۔ میں تھوڑا آگے بڑھا، اس ڈور والی سائڈ پر دیکھا تو وہاں پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی۔ میں بہت حیران ہوا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ گھبرا گئی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، تم یہاں پر اس وقت اکیلے موجود ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اگر تم چاہو تو بتا سکتی ہو۔ چونکہ اس وقت چھت پر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور اس لڑکی کا چہرہ مجھے واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، پلیز مجھے یہاں سے مت نکالنا، میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میں یہاں پر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے التجا بھرے انداز میں مجھ سے کہا تو میں اسے کہنے لگا، ایسا مت سوچو کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، لیکن تمہیں اس سے بہتر جگہ رہنے کو مل سکتی ہے۔ یہاں پر تم لاوارثوں کی طرح پڑی ہو، آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے پوچھ لیا۔ میری بات اس نے ایک دم سر اٹھا لیا اور آنسوں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بس ہے ایک مجبوری جو مجھے یہاں پر اس طرح لے آئی ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں سے مت نکالنا۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میں یہاں پر پناہ لے کر بیٹھی ہوں، مجھے یہاں سے مت نکالنا۔ اس لڑکی نے التجا بھرے انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا،
یہاں پر اس طرح بھی رہنا مناسب نہیں ہے۔ جس دن کسی کو معلوم ہو گیا کہ تم یہاں پر ہو، اسی دن تمہاری عزت و جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور پھر یہاں رہنے میں اور بھی کئی مسائل ہیں۔ تم اگر چاہو تو میرے گھر جا سکتی ہو، میری والدہ اور چھوٹی بہن گھر پر موجود ہیں، تم ان کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ جب تک چاہو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے نہ جانے کیسے اسے اپنے گھر کی دعوت دے دی، حالانکہ میرے ذہن میں تو یہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو پہلے چند لمحے خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، کیونکہ اس طرح میں تم پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی، نہ جانے تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو۔ اس نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، بالکل یہ تمہارا حق ہے، تم سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھنا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نیچے آ گیا۔ شکر ہے کہ کسی نے مجھے آتے اور جاتے نہیں دیکھا، ورنہ وجہ ضرور دریافت کرتا، اور میں کسی کو مسجد میں بیٹھ کر صحیح وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس طرح اس لڑکی کی جان اور عزت کو خطرہ تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہے جو یہاں پر ایسے بیٹھی ہے، اس کا کھانا پینا یہ سب کیسے پورا ہو رہا ہے۔ میں یہ سب سوچے جا رہا تھا۔ میں اسی الجھن بھرے انداز میں گھر آ گیا۔ امی نے جو یوں مجھے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تم کچھ الجھے اور پریشان سے لگ رہے ہو؟ لیکن میں نے امی کو کچھ نہیں بتایا اور یہی کہا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کے ایک دن بعد آج مجھے دفتر سے چھٹی تھی تو میں گھر پر ہی تھا۔ اچانک زور سے دروازہ بجنے لگا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ میں باہر گیا تو دیکھا دروازے پر وہی مسجد والی لڑکی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، ہاں میں۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میں نے اس سے استفسار کیا تو وہ گھبرائے ہوئے انداز میں آس پاس دیکھ کر کہنے لگی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو میں نے کہا، ہاں آ جاؤ۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی اندر چلا آیا۔ اتنے میں کمرے سے امی باہر نکلی اور کہنے لگی، رضوان کون آیا ہے دروازے پہ؟ اور جب سامنے اس لڑکی کو دیکھا تو حیرت سے آنکھیں سکوڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر امی کو سلام کیا تو امی میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ذرا شرمندہ سا ہو گیا اور امی سے کہا، امی یہ وہی لڑکی ہے جس نے مسجد میں پناہ لے رکھی تھی اور مسجد میں اوپر رہ رہی تھی۔ امی کی آنکھیں حیرت اور الجھن ابھی تک غائب نہیں ہوئی تھی۔ شاید ان کا یہی خیال تھا کہ نہ جانے میرا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے جو یہ گھر تک آ گئی، جبکہ میں تو اس کو صحیح سے جانتا بھی نہیں تھا اور مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ امی کو آداب میزبانی نبھانے کا خیال آیا تو اسے کہنے لگی، بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امی مجھے گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ امی کے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ وہ وہیں صوفے پر ٹک گئی تھی۔ رضوان یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اور اس طرح گھر کیوں چلی آئی ہے؟ امی نے پریشانی سے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تو میں نے کہا کہ امی مجھے نہیں معلوم، مجھے مسجد کی چھت پر ملی تھی۔ آپ کو میں نے بتایا تو تھا، وہ تو میں نے اسے کہا تھا کہ تم اکیلی لڑکی یہاں پر کیوں رہ رہی ہو؟ اگر تمہیں پناہ کی ضرورت ہے تو کچھ دن میرے گھر گزار سکتی ہو، شاید اس لیے یہ یہاں پر آ گئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اسے میرے گھر کا ایڈریس کیسے پتا چلا۔ میں نے امی کو حیرت سے کہا تو امی کہنے لگی، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی پرائی لڑکی کو یوں گھر پہ بلانے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا محلہ کس طرح کا ہے اور لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے؟ پھر میں خود بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ امی نے ذرا سختی سے مجھے کہا تو میں چپ ہو کر رہ گیا۔ امی اس کے لیے جوس ڈال کر لے گئے۔ وہ ابھی تک صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، سہمی ہوئی سی، گھبرائی لگ رہی تھی۔ امی نے اس کو جوس پیش کیا تو وہ گھونٹ کر پینے لگی۔ کچھ دیر بعد امی نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ مسجد کی چھت پر کیوں رہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اور یہاں پر اس محلے میں آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ امی نے اس سے پوچھا تو وہ ایک دم موٹے آنسوں سے رونے لگی۔ امی نے تھوڑا گھبرا کے میری طرف دیکھا تو میں نظریں چرا گیا۔ امی نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ بیٹا بتاؤ مجھے تاکہ تمہارے گھر والوں کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ امی نے جب اسے محبت سے کہا تو پھر کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ کہنے لگی، میں یہاں سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی لڑکی ہوں، میرا نام سعدیہ ہے۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے لیے بہت سارے رشتے آئے لیکن مجھے تو کچھ اور ہی چاہیے تھا۔ میں چاہتی تھی کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو اور میرے آئیڈیل سے میچ کرتا ہو۔ کہ انہی دنوں میں چودھری کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میرے گاؤں کا چودھری میرے پیچھے آنے لگا۔ میں گھبرا گئی، میرے گھر والے پریشان ہو گئے۔ وہ دن رات اب اسی پریشانی میں مبتلا رہا کرتے کہ چودھری کیا کریں گے۔ گاؤں چھوڑ کر تو ہم جا نہیں سکتے تھے اور وہاں پر رہ کے چودھری کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے پھر ابا نے ایک رات مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ یہ شہر میں
میری بہن کا پتہ ہے تو وہاں چلی جا، وہ تجھے پناہ دے گی، کچھ دن وہیں پہ گزار لو، پھر میں تجھے واپس لے آؤں گا۔ یہ میرے ابا کی دور پرے کی بہن تھی، لیکن راستے میں آتے ہوئے مجھ سے پتہ کہیں کھو گیا۔ میں جہاں پر اتری وہاں سے قریب ہی یہ محلہ تھا، اس لیے یہاں سے پوچھتے بجھاتے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور پھر میرے پچھلے محلے کا ہی ایک اوباش نوجوان لگ گیا، اس سے بچتے بچاتے میں مسجد میں جا کر چھپ گئی اور اتنے دنوں سے وہیں پر تھی۔ سعدیہ نے آزردہ ہوتے ہوئے اپنی کہانی مکمل کی تو میں اور امی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد امی نے ہی سنبھل کر اسے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کچھ دن یہاں پر گزارنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا دو تاکہ میں انہیں آگاہ کر سکوں، اس طرح ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ امی نے طریقے سے اسے کہا تو وہ کہنے لگی، جی ٹھیک ہے آنٹی، میں آپ کو پتہ بتا دوں گی۔ یوں سعدیہ ہمارے گھر پر رہنے لگی۔ وہ چھوٹی بہن اور امی کے ساتھ بہت فرینک ہو گئی، ان کے ساتھ اس کی کافی دوستی ہو گئی، مجھے وہ اچھی لگنے لگی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا جادو تھا۔ اور پھر ایک رات جب میں دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کچن میں سعدیہ کھڑی ہے اور وہ چائے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ سعدیہ میرے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی جو سیدھی میرے دل پر لپکی اور میں ایک دم جیسے نڈھال سا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر باہر ہی آ گئی اور بڑے پر اسرار سے انداز میں مجھے کہنے لگی، رضوان، سعدیہ نے سرگوشی کے انداز میں میرا نام لیا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سعدیہ میرے دل پر اثر کر رہی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور وہ آنکھوں میں روشنی بھر کر مجھے دیکھ رہی کہ اچانک یہاں پر امی چلی آئی۔ امی نے مجھے آواز دی تو وہ جو ایک سحر تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میں نے چونک کر امی کو دیکھا، مجھے ایسا لگا جیسے میں ابھی ابھی ہوش میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ابھی چائے کا کپ پکڑا ہوا تھا جسے میں نے حیرت سے دیکھا اور پھر ناسمجھی سے امی اور سعدیہ کی طرف دیکھا۔ رضوان، تم چائے پی رہے ہو؟ تم تو چائے نہیں پیتے۔ امی نے حیرت سے کہا تو میں خود بھی حیران رہ گیا اور امی سے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کپ میرے ہاتھ میں کیسے آ گیا، آپ کو پتا ہے میں تو چائے نہیں پیتا۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا تو امی کہنے لگی، اچھا اس کو رکھو ذرا تم اور میرے کمرے میں آؤ۔ امی کے انداز پہ میں تھوڑا پریشان ہوا اور ان کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ سعدیہ پیچھے بیٹھی گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کمرے میں آنے کے بعد امی نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگی، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس لڑکی کو چلتا کرو۔ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، یہ کچھ پر اسرار سی ہے۔ امی نے کہا تو میں نے پوچھا، کیوں؟ آپ کو ایسا کیا محسوس ہوا؟ تو امی کہنے لگیں، جب بھی کوئی چیز رکھتی ہوں تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، اور جب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتی ہوں تو وہیں پر مل جاتی۔ میرے پیسے اور قیمتی چیزیں اسی طرح ملتی ہیں، اور پھر گھر میں جتنا بھی کھانے کا سامان ہے وہ باقی ہی نہیں بچتا۔ میں خدا نخواستہ کھانے پینے کو نوٹ تو نہیں کر رہی، لیکن جتنا بھی سامان رکھوں وہ 1-2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ پہلے 1 ہفتہ تک چلتا تھا۔ امی پریشانی سے کہہ رہی تھی اور پھر کہنے لگی، میں جیسے ہی نماز یا تلاوت کرنے لگتی ہوں تو مجھے گہری نیند آنے لگتی ہے۔ میں اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھوں تو مجھے خوف اور پر اسرار سا محسوس ہوتا ہے، نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا ہے، اسی لیے تم جلدی سے اسے چلتا کرو۔ امی نے مجھ سے کہا تو میں بھی گہری سوچ میں گر گیا۔ مجھے بھی سعدیہ کی آنکھوں میں ویسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسا امی کہہ رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، اب تو کافی دن ہو گئے ہیں ہمیں، اب سعدیہ کو گھر واپس بھیج دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اگلے دن سعدیہ کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے گھر کا پتہ دو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اب تو تمہارے اوپر سے خطرہ ٹل چکا ہوگا اور امید ہے تمہارے گھر والے بھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر سعدیہ نے بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا کہ رضوان، میرا گھر یہی ہے، میں یہیں پر رہوں گی اور یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ سعدیہ کی سرسراہٹ بھری آواز سن کر میں ایک دم اچھل پڑا اور خوف بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرے خوف کو محسوس کر کے وہ ہنسنے لگی۔ اس کا عجیب اور بے ہنگم قہقہ مجھے بہت خوفناک اور بھیانک لگ رہا تھا اور میں بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ سعدیہ کے بھیانک قہقی کی آواز سن کر امی اور چھوٹی بہن بھی بھاگ آئیں اور خوفزدہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ دونوں میرے ساتھ لگ گئے، میں نے ان دونوں کو اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ سعدیہ اب بھی ہنس رہی تھی اور پھر کہنے لگی، رضوان تم بہت بے وقوف ہو، تمہیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ میں ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ میں اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی تھی، میں راستہ بھٹک گئی تھی، اس وجہ سے میں راستہ بھٹک کر یہاں پر نکل آئی اور پھر میں نے مسجد میں پناہ لے لی۔ میں نے وہ سرخ آنچل اسی لیے لہرایا تھا کہ شاید میرے قبیلے کے لوگ مجھے دیکھ کر وہاں پر آ جائیں گے۔
اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن ان میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ نہ جانے تمہیں کیسے نظر آ گیا وہ۔ اب تم میرے پیچھے اوپر تک چلے آئے اور پھر تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں تم پر عاشق ہو گئی۔ تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ میرا دل کیا کہ میں تمہارے لیے یہیں پہ رہ جاؤں اور تم سے شادی کر لوں۔ اسی لیے میں مسجد چھوڑ کر تمہارے گھر چلی گئی۔ تم تو اتنے بے وقوف ہو، تم نے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں میرے گھر کا کیسے پتہ چلا، حالانکہ تم نے تو مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں دیا تھا۔ لیکن میں پھر بھی سیدھی یہیں پر پہنچ گئی۔ جنزادی نے بھیانک آواز میں کہا۔ میں نے پریشانی بھری نگاہوں سے امی اور چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں پہلے ہی کافی خوفزدہ تھے۔ میں نے سعدیہ سے کہا کہ سعدیہ، تمہارا یہ انداز بالکل درست نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن تم میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، میں نے اسے ڈرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ کہنے لگی، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں پر رہوں گی۔ میں اور امی ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ رات ہم تینوں پر بہت بھاری تھی۔ ہم تینوں خوفزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے، جبکہ سعدیہ مطمئن انداز میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ امی مجھے ڈانٹ رہی تھیں اور کہہ رہی تھی، رضوان یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ہی ہمارے سر آئی ہے، اب اس کا کچھ کرو۔ ہم کس طرح یہاں پر ایک ساتھ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں؟ نہ جانے وہ کون ہے، کیا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سچ بھی بول رہی ہے کہ نہیں۔ امی بہت پریشان تھی کیونکہ وہ گھر پر بیٹھی ہوئی تھی اور پھر وہ امی کے اکلوتے بیٹے کے پیچھے جو پڑ گئی تھی۔ لیکن میں چونکہ خود بھی پریشان تھا، اسی لیے امی کو تسلی بھی نہیں دے سکا۔ اس دن کے بعد سے گھر کے ماحول عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ سعدیہ سارے گھر میں ایسے رہ رہی تھی جیسے وہ اکیلی ہو اور اس گھر کی مالکن ہو۔ امی اور چھوٹی بہن ایک کمرے میں زیادہ تر بند رہتی۔ سعدیہ کی اکثر کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی، ایسا لگتا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہو، لیکن جب میں دیکھتا تو وہاں پر کوئی موجود نہ ہوتا، اور پھر مجھے ایسا لگتا جیسے وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہی ہے۔ کچھ دن میں نے یہ سب برداشت کیا اور پھر ایک دن غصے میں سعدیہ پر پھٹ پڑا اور اسے کہا کہ جلد سے جلد میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں مانی۔ تو میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے باہر گھسیٹنا شروع کر دیا، لیکن میں جتنا بھی زور لگا رہا تھا وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ میں خود ایک جوان اور کافی اچھی جسامت کا مرد تھا، لیکن سعدیہ کو تو میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اور پھر سعدیہ نے مجھے ہلکا سا دھکا دیا اور میں پیچھے آڑ کے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرا اور ایک دم مجھے زوردار چکر آ گئے۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو جھٹکے سے کھول کر دیکھا۔ سعدیہ میرے سامنے کھڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، رضوان میں تمہیں کہہ رہی ہوں تو میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب سمجھوتا کر لو۔ اور ویسے بھی ابھی تم جنات کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نظارہ دیکھا ہے تم نے، باقی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم جنات کتنے طاقتور ہوتے۔ سعدیہ نے عجیب سرسراتے لہجے میں کہا تو میں کانپ اٹھا تھا۔ امی نے جو یہ میری حالت دیکھی تو وہ رونے لگی، مجھے کہنے لگے، رضوان ہم یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلے جاتے، اس طرح ہم یہاں پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تو میں نے امی سے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، آپ یہیں پر رہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں نے امی کو تو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن خود مجھ سے یہ پریشانی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس طرح پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے میرا دوست آ گیا اور میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ لوگ بھی مجھ سے میری پریشانی کا سبب دریافت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم کچھ ہی دنوں میں بہت کمزور ہو گئے، چہرہ بھی اترا ہوا، کیا بات ہے؟ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس لال آنچل سے لے کر سعدیہ کے گھر تک آنے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ یہ سب سن کر بہت حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے، ایسا تو ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، یہ تو تم عجیب ہی کہانی سنا رہی ہو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، نہیں ایسا ہوتا ہے، میرے خاندان میں بھی ایک شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا اور پھر اس کا کافی دیر علاج چلا تھا، تب جا کر اس جنزادی سے اس کا پیچھا چھوٹا۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اس سے دیکھا اور کہا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ میرا پیچھا سعدیہ سے چھوٹ سکتا ہے؟ کیا وہ یہاں سے چلی جائے گی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں اپنے اس کزن سے پتہ کرتا ہوں اور پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے ہاں کہا تو مجھے ذرا تسلی ہو گئی اور میں بہت پر امید ہو کر گھر واپس آ گیا۔ میں نے گھر میں آ کر اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سعدیہ یہ بات سن نہ لے اور وہ پہلے ہی اس سے کوئی سدباب نہ کر لے۔ جب تک مجھے اپنے دوست کی طرف سے کچھ پتہ نہیں چل جاتا تب تک میں گھر میں اس بات کا ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اسی لیے گھر آ کر میں نے امی اور چھوٹی بہن سے کہا کہ سعدیہ جو کرتی ہے اسے کرنے دیں، آپ اس کے کسی معاملے میں کوئی ٹانگ نہ اڑائیں اور نہ ہی اسے کسی بات سے ٹوکیں۔ میں نے دانستہ اونچی آواز میں کہا تھا تاکہ سعدیہ بھی سن لے۔ امی اور چھوٹی بہن حیرت سے مجھے دیکھ رہی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں بھی سعدیہ کا ہم نوا ہو چکا ہوں، لیکن میں نے ان کی کوئی غلط فہمی دور نہیں کی اور یہی کہا کہ سعدیہ اب اسی گھر میں رہے گی جب تک وہ چاہے گی، یہاں پر رہ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن پیچھے سے امی اور چھوٹی بہن دونوں رونے لگیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میرے دل پر سعدیہ قبضہ کر چکی ہے، اسی لیے وہ دونوں پریشان بیٹھی تھیں، لیکن میں نے ان پر کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ میں اب اسی انتظار میں تھا کہ کب میرا دوست مجھے فون کرے اور بتائے۔ 2 دن کے بعد ہی اس کا فون آ گیا۔ یہ 2 دن گھر میں ویسے تو امن نہیں رہا، کیونکہ میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ میں اس کی بات سے متفق ہوں اور اس کے ساتھ ہوں، جبکہ امی اور چھوٹی بہن کی حالت خراب تھی۔ وہ دونوں بے حد پریشان تھے اور یہی چاہتی تھیں کہ سعدیہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جائے۔ جیسے ہی میری دوست کا فون آیا تو میں اس کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ میں نے اس سے بات کی، ہاں یار بتاؤ کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے اپنے کزن سے پوچھ لیا، اس نے کسی عامل بابا کے بارے میں بتایا ہے جس نے اس کا علاج کیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا کہ چلو پھر آج ہی اس کے پاس چلتے ہیں۔ میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں ان عامل بابا کے پاس گئے اور انہیں سعدیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ عامل بابا نے ساری بات سن کر کہا کہ میرے پاس وہ سرخ آنچل لے کر آؤ، جب تک وہ آنچل نہیں آئے گا میں تب تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ عامل بابا کی بات سن کر میں اور میرا دوست ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ سعدیہ وہ سرخ آنچل ہمیں دے گی بھی یا نہیں، لیکن اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ میں سوچ میں مبتلا گھر واپس آیا تو سعدیہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت نہ جانے کون سی عبادت میں مصروف تھی۔ مجھے اس حالت میں وہ عجیب لگ رہی تھی۔ میرے وہاں اس پہ قریب پہنچتے ہی اس نے مجھے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے میں گھبرا سا گیا کہ مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اسے اس بات کا پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں کامل بابا کے پاس گیا تھا۔ لیکن اس نے جب اس سے کوئی بات نہیں کی تو مجھے ذرا تسلی سی ہو گئی۔ میں سعدیہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور پھر اچانک ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، تمہارا وہ سرخ آنچل کہاں ہے؟ مجھے وہ بہت پسند ہے، میں اسے ایک یادگار کے طور پر سنبھالنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آنچل مجھے تم سے ملانے کا سبب بنا۔ میں نے بہت لگاوٹ اور محبت سے سعدیہ سے کہا تو وہ مسکرانے لگی، ہاں رضوان، میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا، تم بے فکر رہو، ہماری شادی کے موقع پر میں تمہیں وہ بطور تحفہ پیش کروں گی۔ سعدیہ نے کہا تو میں چپ کا چپ رہ گیا۔ اب میں سعدیہ سے کیا کہتا کہ مجھے وہ کپڑا ابھی چاہیے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس سے وہ آنچل مانگوں۔ میں اگلے دن دوبارہ بابا جی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ سرخ آنچل نہیں دے رہی، اب اس کا کیا حل ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے، بیٹا اس کے بغیر تو عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تمہیں اسی کے ذریعے پر بلایا تھا۔ اگر وہ آنچل تمہیں نہیں ملتا تو پھر تم اس کے قید سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بابا جی نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ میں بہت پریشان رہا اور سوچنے لگا اب کیا کروں۔ گھر آ کر میں اپنے اسی دوست کے پاس چلا گیا جو مجھے عامل بابا کے پاس لے کر گیا تھا۔ اسے جا کر اپنی پریشانی بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا، یار تو فکر نہ کر، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا، اس جنزادی سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کپڑا لے ہی لیں گے، تو فکر نہ کر۔ وہ بیچارہ مجھے تسلی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں کچھ دیر بعد گھر آ گیا۔ کافی دن اس طرح گزر گئے۔ سعدیہ گھر پر ہی تھی۔ امی اور چھوٹی بہن مسلسل مجھ سے خفا تھی، اسی لیے میں ان سے نظریں چرائے چرائے پھرتا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کس پریشانی سے مبتلا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں۔ میرا دفتر میں بھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دفتر سے کچھ دنوں کی رخصت لے لی۔ ایسے پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے دفتر سے چھٹی لی۔ میں کچھ دن گھر پر رہ کر اس مسئلے کا حل کرنا چاہتا تھا تاکہ پھر میں سکون سے اپنا کام کر سکوں۔ 2 یا 3 دن تو میں مسلسل سوچتا رہا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آج میں کافی دنوں کے بعد مسجد چلا آیا۔ مسجد آ کر مجھے جیسے سکون سا آ گیا۔ مولوی صاحب نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور فکر مندی سے طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے اور کہنے لگے، اتنے دن کہاں غائب تھے، سب ٹھیک تو ہے؟ اور کہنے لگے، اتنے دن کہاں غائب تھے، سب ٹھیک تو ہے؟ میں جو کہ بہت پریشان تھا اور آج کل بہت الجھا ہوا تھا، اسی لیے میں نے مولوی صاحب کو اپنے مسئلے کے بعد سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر مولوی صاحب حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، میاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ضرور تمہاری مدد کرتا۔ میں مولوی صاحب کی بات سن کر ہنس دیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ میری مدد کیا کرتے، جبکہ میں ایک عامل کے پاس میں گیا تھا، اس نے بھی مجھ سے وہ لال آنچل مانگ لیا
اب آپ ہی مجھے بتائیں، وہ مجھے لال آنچہ دینے کو تیار نہیں، تو میں کیسے اس کو لے کر عامل بابا کے پاس جاؤں؟ میں نے فکر مندی اور پریشانی سے کہا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، ہر مسئلے کا حل اس میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے، تمہیں اتنا زیادہ فکر مند اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا، اور خوشی کے مارے میں نے مولوی صاحب کے ہاتھ چوم لیے اور کہا یہ تو سامنے کی بات، اور میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا؟ پھر میں خوشی خوشی مسجد سے گھر واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے سعدیہ، امی اور چھوٹی بہن کو بلایا اور ان سے کہا 2 دن بعد میں سعدیہ سے شادی کرنے لگا ہوں، تیاری کر لیں۔ میری بات سن کر امی حیرت سے حیران رہ گئے، کہنے لگے رضوان بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیسے ایک جنزادی سے شادی کر سکتا ہے؟ میری تو نسل ہی برباد ہو جائے گی۔ امی تمہارے فکر کے رونے لگی، لیکن میں نے امی کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور یہی کہا کہ اب سب میری خوشی کا اہتمام کریں اور شادی کی تیاری کریں۔ میری بات سن کر سعدیہ بہت خوش ہوئی، تاہم مجھے وہ تھوڑی بے چین سی لگی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ اب صرف میرے پاس 2 دن تھے۔ گھر میں سعدیہ اور امی شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ امی اس شادی سے خوش نہیں تھی اور بیمار پڑ گئی۔ میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سعدیہ سے کہا کہ میں اسی مسجد میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ میں پہلی بار تمہیں ملا تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی مان گئی اور کہنے لگی بالکل، اس سے اچھی اور کیا جگہ ہو سکتی ہے۔ میں اب مطمئن سا ہو گیا۔ اب آخری رات ہی تھی اور صبح ہمارا نکاح تھا۔ سعدیہ نے جنات کے بازار سے میرے لیے ایک سفید کرتا منگوایا تھا جس کے اوپر کڑھائی کی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا مجھے وہ لال آنچل لا دو، وہ اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا۔ میں اسے اپنے گلے میں محبت کی نشانی کے طور پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ کہنے لگی کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ جب تیار ہوں گے تو میں خود آپ کے گلے میں ڈالوں گی۔ اس نے کہا تو میں خوش ہو گیا، اور پھر صبح تیار ہو کر آیا تو امی اور چھوٹی بہن تو کمرے سے ہی باہر نہیں نکلے۔ میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن مجھے اس وقت مضبوط رہنا تھا۔ سعدیہ بھی تیار ہو کر باہر آ گئی۔ اچانک میں نے سعدیہ سے کہا کہ وہ لال دوپٹہ لے آؤ تاکہ میں اسے گلے میں ڈال سکوں۔ میری بات پر سعدیہ نے سر ہلا دیا اور اندر سے وہ آنچل نکال کر لے آئی اور لا کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں اس وقت بہت خوش تھی۔ سعدیہ کو لے کر میں مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں محلے والے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہ آج اس طرح تیار ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ دیکھے میں ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑھتا گیا اور پھر یہاں تک کہ میں مسجد میں پہنچ گیا۔ میں قدرتی طور پر اس وقت بہت گھبرا رہا تھا، مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، لیکن آج آر یا پار ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں نے جو کچھ بھی پلان کیا ہے یہ سب اسی طرح انجام پائے گا۔ سعدیہ کو لے کر میں مسجد کے احاطے میں گیا اور مولوی صاحب کے قریب چلا گیا۔ مولوی صاحب نے ہم دونوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا آپ لوگ کچھ دیر انتظار کریں، ابھی آپ کی باری آتی ہے۔ ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ سعدیہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ہم دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم دونوں اکیلے ہی ہو اور اپنی رضامندی سے نکاح کر رہے۔ میں نے اور سعدیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور انتظار کرنے لگے کہ اب مولوی صاحب کیا کہیں گے۔ اچانک مولوی صاحب کہنے لگے بیٹا تم اندر اس کمرے میں چلے جاؤ، جب تک گواہ نہیں آ جاتے تم وہاں رکو، جیسے ہی گواہ آئیں گے میں تمہاری رضامندی لینے کے لیے وہاں آ جاؤں گا۔ یہاں پر چونکہ مردوں کا آنا جانا ہے تو مناسب نہیں لگتا۔ سعدیہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر مولوی صاحب کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سعدیہ کے جانے کے فوراً بعد مولوی صاحب نے وہ لال دوپٹہ پکڑا اور اسے آگ لگانے کے لیے مسجد سے باہر لے کر میں خود بھی مولوی صاحب کے ساتھ باہر چلا آیا اور پھر گلے میں اس دوپٹے کو رکھ کر مولوی صاحب نے آگ لگا دی۔ اس دوپٹے کا جلنا تھا کہ ایک دم سعدیہ اندر کمرے سے نکل کر باہر بھاگی اور اس نے جیسے اس دوپٹے کو جلتے دیکھا تو بے یقینی نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے نظریں چرا لی۔ دوپٹہ جیسے جیسے جل رہا تھا سعدیہ کی حالت ویسے ویسے خراب ہو رہی تھی، اور پھر جب دوپٹہ بالکل جل گیا تو سعدیہ ایک دم نیچے گر گئی اور بے دم سی ہو کر سانسیں لینے لگی اور چند لمحے یوں ہی تڑپنے رہنے کے بعد وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ تو میں نے فکر مندی سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، اب وہ واپس نہیں آئے گی، اس کا راستہ کھو گیا ہے، اب وہ واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہے، اس میں اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں بھی بالکل مطمئن سا ہو کر گھر کی طرف چلا آیا۔ وہاں پر امی اور چھوٹی بہنیں دونوں بے حد پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اکیلا آتا دیکھ کر امی حیران ہوئی اور مجھ سے سعدیہ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں گہرا سا سانس بھر کر شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوئی اور مجھے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر شکریہ ادا کیا۔ گھر میں اب پہلے کی طرح ہی سکون لوٹ آیا تھا اور اب امی میرا اکثر صدقہ دیتی رہتی۔
اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسلسل پڑھائی کا اہتمام بھی کرتے۔ سعدیہ والے واقعے کے بعد امی کو بہت فکر ہو گئی تھی، اسی لیے جلد ہی امی نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ کر میری شادی طے کر دی۔ حالانکہ میں نے انہیں بہت منع کیا، لیکن وہ نہیں مانی۔ ان کا کہنا تھا اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی، یہ نہ ہو کل کلام کوئی اور جنزادی تم پر عاشق ہو کر گھر میں آتی پھرے۔ امی کی یہ بات سن کر میں ہنس پڑا اور انہیں کہتا کہ آپ حکم تو کریں، میں ابھی کسی کو لے کر آتا ہوں۔ میری بات سن کر امی کا دل دہل اٹھتا اور وہ کہتی ہیں کہ خدا کا خوف کرو رضوان، اللہ نے پہلے ہی بہت مشکل سے تمہیں بچایا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ امی ملول ہو جاتی تو میں بھی شرمندہ سا ہو جاتا۔ جلد ہی میری شادی ثانیہ کے ساتھ ہوگی۔ ثانیہ میرے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ آج بھی ہمیں ایک دعوت پہ جانا تھا اور ثانیہ اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ شادی کے بعد روز ہی کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی جاتے تھے۔ ثانیہ جیسے ہی تیار ہو کر باہر آئی تو میں ایک دم خوفزدہ ہو گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا، میں اچھی نہیں لگ رہی؟ لیکن میں نے تھوک نگلتے ہوئے اسے کہا کہ ثانیہ تم یہ لال کپڑے اتار دو اور کوئی رنگ پہن لو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے، لیکن وہ کہنے لگی یہ سوٹ تو میں نے بہت شوق سے بنوایا تھا اور یہ سرخ رنگ میرا پسندیدہ رنگ ہے۔ میں ثانیہ کی طرف بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے وہ سرخ آنچل دوبارہ دکھائی دینے لگا تھا۔